إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا، اور یہ وہ گناہ ہے جو آج اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کے کرنے والوں نے داڑھی اور دستار کے جبے اور پگڑی کے نیچے چھپ کر اس گناہ کو اسلام کا چولا پہنانے کی کوشش کر کے لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ طلاق 3 مختلف اوقات میں دی جاتی ہے، اب اس عورت کا اس خامند کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں تو شریعت اس کو ایک کاؤنٹ کرتی ہے، لیکن اگر الگ الگ پیریڈ میں کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس کا اپنے اس خامند سے رشتہ ٹوٹ گیا، میاں بیوی نہیں رہے۔ یہ رجوع کرنا چاہیں، یہ صلح کرنا چاہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ لازم ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی سے شادی کرے، کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور وہ نکاح ہو، نکاح نام ہے ساری زندگی، ساری عمر اکٹھے گزارنے کا عقد و پیمان۔ نکاح خوشی سے کیا جاتا ہے، محبت سے کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ان دونوں میں پھر لڑائی ہو جائے، پھر اختلاف ہو جائے، اور یہاں بھی بائی چانس طلاق ہو جائے 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 5 سال بعد، تو یہ عورت عدت گزارنے کے بعد جو اس کا سابقہ شوہر تھا پھر اس سے نئے سرے میں نکاح ہوگا۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ عزت کے ڈاکو، مال کے ڈاکو، جنہوں نے اپنے چہروں پہ تو داڑیاں سجا رکھی ہیں، مسجد کے میناروں کے سائے کے نیچے انہوں نے حلالہ سینٹر کھول کے زنا کا کاروبار کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، انہیں ایک دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب وہ جس دن جاتے، جس دن شکار کھیلنا منع تھا، اسی دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ کر زیادہ اچھلتی، باقی دنوں میں وہ پانی کی تہ میں بیٹھ جاتی۔ آزمائش تو انہوں نے حیلہ کیا، اس دن مچھلیوں کو گھیر کے کسی ایک گڑھے کے اندر بند کر دیتی اور اگلے دن آ کر پکڑ لیتے۔ حیلے بہانے سے انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی تو دے سکتا ہے، رب کے ساتھ تو دھوکہ نہیں کر سکتا۔ حلالہ کرنے والی پارٹی نے بھی حیلے کے ذریعے اس زنا پر لیبل اسلام کے چڑھانے کی کوشش کی کہ وہ جو دوبارہ کسی اور سے نکاح کرے، وہ نکاح کرتے وقت اس کے ساتھ شرط لگا دیتے ہیں کہ 3 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 رات کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو اس کو طلاق دے دے گا اور یہ پھر پہلے خامند کی طرف لوٹ آئے گی۔
یہاں نکاح شرط کی نیت پہ دیا جا رہا، طلاق کی نیت پہ دیا جا رہا ہے، شرط ہے اس میں طلاق، کچھ پیریڈ کے لیے خاص، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد طلاق دی جائے گی۔ جس نکاح کی اصل حقیقت تھی اس میں طلاق کی نیت چھپی نہیں ہوتی کہ ایک رات دو رات کے بعد میں نے طلاق دینی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور حلالے کے نام پہ ہونے والا یہ زنا، یہ ٹائم پیریڈ ہے، فکس ہے، اتنی دیر کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نکاح میں خوشی ہوتی ہے اور حلالے کے اندر غمی ہوتی ہے، نکاح میں لوگوں کو خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے۔ حلالے کا ایگریمنٹ رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے، انسان آتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، مدرسے کے مولوی کے حوالے کرتا ہے، اور صبح اسے آ کر کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ سب بغیرتی ہے، یہ خفیہ زنا ہے۔ اور جنہوں نے طلاق نہیں دینی ہوتی، جن کا ویسے نہیں کام چلتا، انہیں حلالے کی مل جاتی ہے۔ اسے جب صبح اگر کہا جاتا ہے میری بیوی کو طلاق دے، وہ کہتا پاگل ہے، بیوی تیری میں طلاق کیسے دوں؟ تیری بیوی تو طلاق دے گا، میں کیسے طلاق دوں گا؟ وہ کہتا نہیں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ میں پاگل ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ اگر بیوی تیری ہے تو طلاق میرے ہاتھ میں نہیں، اور اگر بیوی میری ہے تو میں طلاق دیتا نہیں۔ وہ آئی ایک رات کے لیے تھی اور اسے قابو کر کے ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور یہ ساری عمر زنا کرتے ہوئے گزرتی ہے، کیونکہ وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ حلالہ کرنا اور کروانا۔ مالک کا فرمان سنیے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ کسی اور سے جو نکاح ہے وہ ایگریمنٹ نہیں ہے، ایک رات دو رات کا جو حلالے میں ہوتا ہے، یہ حلالہ زنا ہے، یہ حلالہ بدکاری ہے، یہ حلالہ بے حیائی ہے۔ ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ترمذی کی یہ روایت غور سے سنیے۔ کبھی ایسی مجبوری میں، ایسے معاملات میں پھنس جائیں تو گمراہ مولویوں کے پاس جا کر اپنی عزتوں کا جنازہ نہ نکلوائیں، بلکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد رکھیں کہ حلالہ کرنے والا مولوی، کروانے والا مرید، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ طلاق کس نے دی؟ مرد نے۔ قصور کس کا ہے؟ آدمی کا۔ حلالہ کس کا ہونا چاہیے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے جو گھر بیٹھی روٹی پکا رہی اور تو باہر سے غصے میں آیا اور طلاق کے فائر مار دیے؟ اب اس کا حلالہ کیوں کرواتا ہے؟ اسلام بڑا فطرت والا دین ہے، اور یہ حلالہ زنا ہے، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، عزت کا قتل ہے، جرم ہے۔ کچھ لوگوں کو جب یہ مسئلہ پیش ہو، پھر وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اہل حدیثوں کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب فتویٰ دے دیجئے، ہمارے مولوی نے تو کہا ہے سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں۔ تو میں انہیں سمجھانے کے لیے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں جب قرآن و حدیث کی دلیل مانگتے ہیں کہ ہمیں حلالے کے مسئلے میں قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، تو دین اسلام کے باقی مسائل میں ان مولویوں کی اندھی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جہاں آپ کو یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا چاہیے، وہاں پورا دین اسلام قرآن و حدیث سے لیجئے، اللہ کی توحید بھی قرآن و حدیث سے سیکھیے، نبی کی اتباع بھی قرآن و حدیث سے سیکھیے۔ یہ نہیں کہ جہاں پھنس گئے تو آپ کو مخرج سوائے قرآن و حدیث کے نہیں ملتا،
اور یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد باقی سارے مسائل میں آپ ویسے ہی گمراہی کے راہ پر چلتے رہیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ آپ اکثر دیہاتوں کے رہنے والے ہوں گے، کرائے کا سانڈ سمجھتے ہیں؟ جب جانور بھینس بکری ہیٹ پہ آتی ہے تو کراس کروانے کے لیے جانور لایا جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حلالہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے دونوں پر لعنت کی ہے۔ یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ مولویوں نے تو اس حدیث میں بھی اپنے پیٹ پہ لات پڑتی تھی تو اس کا مطلب کیا نکالا؟ جی وہ لعنت کا لفظ تو استعمال ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کر کے رحمت مراد لی ہو۔ یہ وہ رحمت ہے جو جہنم میں لے جائے گی۔ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اور جو حلالہ کر رہا ہے وہ بھی، دونوں ملعون ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی، برائی، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو چاہتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلے، زنا پھیلے، بدکاری پھیلے اور عریانیت پھیلے، ان کے لیے دنیا میں عذاب، آخرت کے اندر دردناک عذاب، اور اس کے اندر جو جس حد تک اس برائی کو پھیلانے میں حصہ ڈالتا ہے ویسے ہی عذاب کا مستحق ہے۔ ڈش انٹینے بیچنے والے، ڈش انٹینے فٹ کرنے والے، گندی فلمیں بیچنے والے، گندی فلموں کا مٹیریل فراہم کرنے والے، کوئی موبائل کے ذریعے فلمیں فارورڈ کرتا ہے، کوئی گندے میسج فارورڈ کرتا ہے، کوئی گندی تصویریں فارورڈ کرتا ہے، کوئی گندی ویب سائٹ کے لنکس فارورڈ کرتا ہے، جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتا ہے، بدکاری کو عام کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو انٹرنیٹ پہ گندی ویب سائٹ مل جائے، وہ اپنے سارے دوستوں کے اندر بانٹ دیتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری بھیجی ہوئی اس ویب لنک کے ذریعے جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا مجھے ہوگا۔ کمپنیوں میں نہیں آپ دیکھتے، جمعرات کو چھٹی آ گئی، وہ فلمیں لے کے آ گئے، VCR لے کے آ گئے، CD پلیئر لے کے آ گئے، اب اپنے سارے دوستوں کو آؤ جی نال چائے پیئیں گے، نال فلم دیکھا گے۔ اب یہ چائے پلا کر فلم دکھا رہا ہے، بے حیائی اور بدکاری کو مسلمانوں میں پھیلا رہا ہے، ان سب کا گناہ ان کو بھی ہوگا، اور جو سبب بن رہا ہے اس کام کا اس کے کھاتے کے اندر بھی سب کا گناہ ہوگا۔ اور آج کل تو باقاعدہ اخبارات اٹھا لیجئے، گندی تصویریں، رسالے، جرائد، مجلے اٹھا لے، ان پہ گندی تصویریں، لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ نئی چیز مل جائے کہ تو بھی پرانی پہ یہ دیکھو مجھے یہ مل گیا ہے۔ آپ کے ذریعے جتنی بے حیائی پھیلے گی، جتنے لوگ اس برائی کا شکار ہوں گے، اس سب کا گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگا۔ میت پہ نوحہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مومن موت پر صبر کرتا ہے، لیکن چہرہ پیٹنا، رخسار پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال پھاڑنا، سر پیٹنا، رانے پیٹنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ موت پہ غم ہونا تو فطری عمل ہے، لیکن آہو بکا میں تبدیل ہو کے چیخے بلند ہونا، سینے پہ 72 مارنا، اپنے جسم کو ایذا دینا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت سنیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آپ کے نواسے کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں سے برس رہی ہے۔ آنکھوں سے اگر آنسو برسے بیٹے کے مرنے پر، باپ کے مرنے پر، بھائی کے مرنے پر، عزیز کے مرنے پر، قریبی کے مرنے پر، تو یہ رحمت ہے، یہ فطری عمل ہے۔ لیکن اگر یہی آہو بکا میں تبدیل ہو جائے، چیخ و پکار میں تبدیل ہو جائے، بین کرنے میں تبدیل ہو جائے، رونے پیٹنے میں تبدیل ہو جائے، گریبان پھاڑنے، سر پیٹنے میں تبدیل ہو جائے، تو اسلام اس کو کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر نوحہ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو نوچنے والی، گریبان چاک کرنے والی، اپنے خلاف مصیبت اور ہلاکت کی بددعا کرنے والی عورت پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مصیبت آئی صبر کیجئے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، فطری عمل ہے، لیکن اگر معاملہ ماتم کا آ جاتا ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں جو چہرہ پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں جو گریبان پھاڑے، جاہلیت کی پکار پکارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے۔ اب تو باقاعدہ بین کرنے والی گھروں کے اندر میت ہوتے ہی پہنچ جاتی ہے، ان کا کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، ہاتھ اٹھا اٹھا کر واویلا کرنا، چیخنا، کفر کے کلمات منہ سے ادا کرنا، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ابھی سے مر گیا، وقت سے بڑا پہلے مر گیا۔ یہ تقدیر کا انکار ہے، کوئی بندہ اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ مصیبت آئے صبر کرے، چیخ و پکار، نوحہ، ماتم اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے پہلے توبہ نہ کرے، اگر نوحہ کرنے والی توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک کا کرتا اور خارش کی اوڑھنی ہوگی، اس عذاب میں مبتلا ہوگی۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، لازم ہے کہ مرنے سے پہلے انسان توبہ کرے اس گناہ پر، لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے وعید ہے عذاب کی۔ تصویر سازی کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی ہیں ان کو زندہ کرو۔ یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا جس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ میں نے جب آپ کو غصے میں دیکھا میں نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اسے پھاڑ کر پھر اس کے 2 تکیے بنا لیے۔ تصویر کشی کرنا، مورتیاں بنانا، پتھر تراشنا، وہ مجسمے پتھر کے ہوں، وہ مجسمے مٹی کے ہوں، وہ مجسمے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہوں، یا گھر کے اندر بچیاں سکول میں جاتی ہیں تو وہ روئی کے بلی بنا لی، خرگوش بنا لیا، ڈیکوریشن پیس بنا لیے اور وہ سجا دیے، سینریاں بنا لی اور سجا دی۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جو اس کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن دردناک ہے اور شدید وعید ہے۔ اب سوچئے اللہ کے لیے یہ پیارے حبیب کا گھر، یہ محمد کریم کا گھر صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ لٹکانے والی سیدہ کائنات، آپ سے پیاری عورت کون ہوگی؟ پیارے حبیب کے گھر سے پیارا گھر کس کا ہوگا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل شخصیت ہو نہیں سکتی۔ آپ
ان تصویروں کو جو آپ کے گھر میں لٹکی ہوئی دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور سیدہ کائنات نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا. ہمارے گھروں کے اندر لوگوں کی تصویریں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس کو باقاعدہ فریم کر کے لگایا جاتا ہے, باقاعدہ سجاوٹ سے لگایا جاتا ہے. تو یہ ہلاکت ہے, یہ بربادی ہے. اہل ایمان اپنے گھروں کو ان تصویروں سے پاک کریں, وہ بھلے کسی پیر صاحب کی ہو, شاہ صاحب کی ہو, بابا جی کی ہو, وہ کسی پہاڑی علاقے کے سفر کرتے ہوئے گروپ فوٹو ہو, وہ بچپن کی ہو, وہ مرنے کے بعد جنازوں پر لوگ تصویریں اتارتے ہیں. یہ چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت ترمذی میں موجود ہے, پیارے حبیب کا یہ فرمان, قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوگی جس سے وہ دیکھے گی, 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی, اور وہ آواز لگائے گی, بولنے والی اس کی زبان ہوگی, کہے گی میں 3 قسم کے لوگوں پر مامور کی گئی ہوں, 3 قسم کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے. ظالم اور سرکش لوگوں پر, ان لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے, جو یا اللہ مدد کا نعرہ بھی لگائے اور یا بہاول حق بیڑا دھک کا نعرہ بھی لگائے, اللہ کو بھی پکارے, مردوں کو بھی پکارے, غیروں کو بھی پکارے. اور تیسرے وہ جو تصویر سازی کرنے والے ہیں, مجھے اللہ نے ان پر مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, اس انسان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو میری طرح تصویر سازی کرتا ہے, وہ ایک دانہ جو یا ایک دانہ رائی کا تو پیدا کر کے دکھائے. یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری طرح تصویر سازی کرتا ہے, حالانکہ وہ جو کا ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جس نے مجسمہ بنایا پتھر سے یا مٹی سے یا ہاتھ سے تصویریں پینسل سے بنائی, اس میں روح نہیں ڈال سکتا, یا ڈیکوریشن پیس بنائے, سجاوٹ کے لیے گھر کے اندر روئی سے تتلیاں بنائی, خرگوش بنائے, اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح تصویر سازی کرتا ہے اللہ کی طرح, حالانکہ وہ رائی کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہو یا کتا ہو. شوقیہ کتے لوگ گھروں میں رکھتے ہیں, شوقیہ تصویریں گھروں میں سجاتے ہیں, سیاسی رہنماؤں کی, فلم کی دنیا سے محبت کرنے والے, اپنی دنیا کے لوگوں کی, پیروں سے پیار کرنے والے, بابا جی کی اور پیر جی کی اور شاہ جی کی, وہ تصویریں بڑی بڑی سینریاں سج کے گھر میں لگتی ہیں. جہاں تصویروں کو یوں لٹکایا جائے, سجایا جائے, اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور آج کل تو اخبارات کو اٹھا لیجئے, شاید ہی کوئی اخبار ہو جو تصویروں سے خالی ہو. رسائل پہ تصویریں, اخبارات پہ تصویریں, مجلوں پہ تصویریں, اور پھر سنڈے میگزین کو لے لیجئے, عورتوں کی تصویریں, ننگے چہرے, ننگے ہاتھ. پرانا دور تھا ننگے چہرے ننگے ہاتھوں کی تصویریں آتی تھی, اب تو آدھا جسم ننگا ہوتا ہے. جو وقت قیامت کے قریب ہو رہا ہے, اسی طرح فتنے مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں, اور گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اگر اس گناہ کو گناہ کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی دنیا کا آدمی ہے. جب دیکھو پاگل آدمی کہتا ہے اخباروں پہ تصویر, اخباریں گھر نہ لاؤ, تو اخبار نہ پڑھیں گے تو کیا بنے گا, ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ اخبار نہیں پڑھو گے تو کس چیز سے محروم رہ جاؤ گے. ان تصویروں کو لا کے گھر میں رکھ رہے ہیں, اسی کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اسی کمرے کے اندر عورتوں کی تصویریں اخبارات پر, مجلوں پر, رسائل پر. اپنے گھروں کو ان تصویروں سے پاک کیجئے تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو سکے. وگرنہ یاد رکھیے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان, صحیح بخاری کی روایت, کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو.
بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ روئے زمین پر یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر۔ قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنیے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بابرکت جگہ، ہدایت کا منبع، ہدایت کا مرکز اللہ کا یہ گھر ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا لیتا ہے، وہ امن والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خون کے پیاس سے بھی حدود مکہ پر ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ خون کے پیاس سے بھی حدود حرم میں آگے تو امن میں آگے۔ اس عظیم شہر اور اس عظیم گھر، اس میں جو بھی شخص الحاد کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یا دنگا فساد کرتا ہے، یا قتل و غارت کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وہاں پہ قتل و غارت کرنا، وہاں پہ فتنہ و فساد کرنا، وہاں پہ لڑائی و جھگڑا کرنا، وہاں کے امن کو خراب کرنا، یہ وہ عظیم گناہ ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا، جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ نے مکہ شہر کو حرمت والا قرار دیا، لہذا قیامت تک یہ حرمت والا باقی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ کرنا حلال نہیں ہوا، اور مجھے بھی کچھ دیر کے لیے اجازت ملی، اس کے بعد پھر یہاں پہ لڑائی اور جنگ اور فساد کرنا حرام قرار دے دیا گیا، اور اب یہ قیامت تک حرام ہے۔ اس گھر کی حرمت ہے، اس گھر کی عزت ہے کہ یہاں پہ دنگا و فساد، فتنہ و لڑائی، قتل و غارت نہ کی جائے۔ میدان جہاد سے إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے، ٹاکرا ہو جائے، میدان جنگ مارکا برپا ہو جائے، پھر اس موقع پہ جو پش پھیر کر بھاگے گا، میدان جہاد سے بھاگے، ہاں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے واپس آ جائے۔ اکیلا دشمنوں کے جھرمٹ میں پھنس گیا، لوٹ آئے، بھاگ آئے اپنی جماعت کے پاس، یا جنگ کرتے ہوئے داؤ لگانے کے لیے اگر وہ بھاگتا ہے، لوٹتا ہے تو اجازت ہے، لیکن جو بزدلی سے ڈر کے بھاگے وہ اللہ کے غضب کو لے کر آتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ بہت بری جگہ ہے۔ جب مسلمان کفار کے ساتھ آمنے سامنے ہو جائیں، وہ جنگی تدبیر کے طور پہ تو واپس آ سکتا ہے، یا کفار کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور مسلمان اتنے تھوڑے ہیں کہ وہاں پہ مقابلہ ممکن نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو بچا کے لے آتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن جو بزدلی اور ڈر کی وجہ سے بھاگ کے آتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کر رہا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت سنیے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اگر 200 کفار اور ان کا مقابلہ 100 مسلمان کریں تو مسلمانوں کے لیے بھاگنے کی، واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ تعداد ایسی نہیں کہ مسلمان بہت تھوڑے ہوں اور وہ میدان جہاد سے بھاگ آئیں۔ اگر 200 کفار ہو اور مقابلہ 100 مسلمانوں کا ہو تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ میدان جہاد سے فرار نہ ہو۔
اسی لیے اس گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 گناہ جو ہلاک کر دینے والے جب ان کو گنوایا تو اس گناہ کو بھی اسی میں شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری و مسلم کی روایت میں اب تو اس کو معمولی مسئلہ انسان کوشش نہیں کرتا کہ اس سے بچے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنا مسئلہ طہارت کرے نہ کرے، وہ کھڑے ہو کے کرے، وہ بیٹھ کے کرے، وہ جیسے مرضی کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کا عذاب اکثر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنی ہی دنیا دے دی ہو، کتنا ہی مال دے دیا ہو، کبھی بھی اپنا کھانا اپنا پینا سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کیجئے۔ اور اگر آپ دنیا پر اپنی جاہ و حشمت کا رعب جمانا چاہتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں تو دنیا بنانے والے رب کی طرف سے اعلان سن لیجئے، مالک کا بھیجا ہوا یہ دین، پیارے حبیب کا یہ فرمان ہمیں سنا رہا ہے۔ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھائے وہ کھانا پیٹ میں نہیں لے جا رہا، وہ جہنم کی آگ لے جا رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ ریشم مرد کے لیے حرام ہے، آپ نے فرمایا وہی پہنے گا دنیا میں ریشم جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور آج کل آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، مردوں کے لیے ریشم کا لباس، مردوں کے لیے سونا، وہ گھڑی سونے کا پانی والی یا اس کے اندر سوئیں جو لگی ہوئی وہ سونے کی، اینک کے اندر کہیں نہ کہیں سونے کی تار۔ یہ تو خفیہ چھپا چھپا کے ہے نا، آپ کئی مردوں کو دیکھو گے وہ سونے کی انگوٹھی پہن کے گھوم رہے، آپ انہیں سمجھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے، یہ مردوں پہ حرام ہے۔ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو اس لیے پہنی ہے کہ کہیں جیب کٹ گئی، کوئی مجبوری ہو گئی تو یہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس کو بیچ کے اپنا گزارا کر لیں گے۔ جو جیب کاٹ سکتا تیری انگلی نہیں کاٹ سکتا، کہیں دھماکہ ہو گیا تو پوری بازو ہی اٹھ جائے گی، پھر کیا کر لے گا؟ یہ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ بہلاوے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دوست کو آگ کا حلقہ، آگ کا چھلا، آگ کی انگوٹھی سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لے، پہنانا چاہتا ہے وہ اس کو سونے کا حلقہ پہنا دے۔
ابھی تو آپ خوش ہوتے ہیں جی، دیکھو جی میرا دوست کتنی محبت کرتا ہے، مجھے سونے کی انگوٹھی گفٹ دی اس نے میری شادی پہ. اس نے سونے کی انگوٹھی نہیں دی، آپ کو آگ کی انگوٹھی دی ہے. اور اگر کوئی اپنے دوست کو آگ کا توق پہنانا چاہتا ہے تو پھر وہ اس اپنے دوست کو سونے کا توق پہنا دے. کوئی اپنے دوست کو آگ کا کنگن پہنانا چاہتا ہے تو اپنے دوست کو سونے کا کنگن پہنا دے. مرد کے لیے سونے کا کنگن، سونے کی انگوٹھی، سونے کا لاکٹ، یہ حقیقت میں آگ کی انگوٹھی، آگ کے کنگن اور آگ کا لاکٹ ہے. البتہ تم چاندی کو استعمال کرو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان مردوں کے لیے چاندی کو اجازت دی اور عورتوں کے لیے سونے کے استعمال کی اجازت ہے. پیارے حبیب علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں ریشم کو اٹھایا، بائیں ہاتھ میں سونے کو لیا اور کہا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے. ریشم اور سونا مردوں پر حرام، عورتوں کے لیے حلال. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سونا، ریشم، چاندی، حریر، دیباج کافروں کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے. یہ سونا، یہ ریشم کفار کے لیے اس دنیا میں، تمہارے لیے آخرت میں. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا علم سیکھنا. دین کیوں سیکھنا چاہیے؟ آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر کوئی دین سیکھنے کے پیچھے نیت یہ رکھتا ہے کہ دین سیکھوں گا، دنیا اچھی کما لوں گا، دنیا کے 4 پیسے میری جیب میں آ جائیں گے، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے یہ بھی غلط ہے. اور اگر دین اسلام کے مسائل کو دنیا کی خاطر چھپایا جائے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. علم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے علم کو چھپا لیا جائے، کبیرہ گناہ ہے. مالک کا فرمان سنیے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے. اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ناراض ہو، کسی کے ماتھے پہ بل پڑے، کوئی آپ کو دوبارہ نہ بلائے، کوئی آپ سے بائیکاٹ کر دے، جو مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دے، اس کو نہ چھپائیں، نہ دیکھیں فلاں ناراض ہو جائے گا تو کیا کر لے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگروں کو جب فرعون لے کر آیا اور ان جادوگروں نے معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا تو فوراً ایمان لے آئے. فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے اعضاء، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. کہا تو کیا کر لے گا؟ ایک دنیا ہی ہے، ایک زندگی ہے، اسی کو ختم کرے گا. بے وقوف، تجھے یہ نہیں پتا کہ ہم مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے اور جنت میں ہمارا گھر بنے گا. حق بات جب سمجھ آ جائے، حق بات کو بیان ضرور نرمی سے کرے، پیار سے کرے. حق بات بیان کرتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ میں نے بھگانا نہیں ہے، قریب کرنا ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اکٹھی کرنے کے لیے حق بات کو نہ چھپائیں. کہ اگر آج یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ سود کھانا حرام ہے تو جتنے سود والے یا بینک کے ملازم میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں سارے بھاگ جائیں گے. بھاگ جائیں، بھاڑ میں جائیں، ہم نے اکٹھے کر کے جلوس نکلوانے. مسئلہ حق ضرور بیان کیجئے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی سنے نہ سنے، ایک بندہ بھی اگر آپ کی دعوت سے راہ حق پہ آ گیا، پیارے حبیب علیہ السلام گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی یہ ایک بندہ ہے. اور ہزاروں کا مجمع آپ اکٹھا کر لیں،
اور وہاں پہ آپ ادھر کی اور ادھر کی کہانیاں سنا کے، قصے سنا کے، ہنسا کے، رلا کے بھیج دیں، توحید کا پیغام نہ دیں، حق بات نہ پہنچائیں، اور سب ہاتھ ہوڑا رکھے جے بندے نوے نوے نے شاید دوبارہ نہ آن۔ حق بات کہہ دیجئے اس درد کے ساتھ کہ سننے والے کو یہ لگے کہ یہ ہمیں قریب کرنا چاہ رہا، یہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہ رہا ہے۔ کسی کے ماتھے پہ بل پڑتا ہے تو پڑ جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اور جو حق کو چھپا لیتے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جو حق کو چھپائے، جو حق بیان نہ کرے، وعید ہے اس کے لیے کہ یہ آخرت کی عذاب، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ ابو داؤد میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کو علم تھا، کسی نے مسئلہ پوچھا اس کو علم تھا، اس نے اسے چھپا لیا، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی۔ اب تو مسئلے چھپا لیے جاتے ہیں، بیان ہی نہیں کیے جاتے ہیں، توحید کا وعدہ نہیں سنایا جاتا، توحید کا نام لیوا ہے، مشرکوں کے جھرمٹ میں کھڑا ہوا ہے تقریر کرنے کے لیے، گدی نشینوں کا جھرمٹ ہے، اور نیچے سے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، نعرہ حیدری کے نعرے گونجتے ہیں، اور یہ جانتا ہے یہ شرکیہ پکار ہے، لیکن مفادات کی چادر اس پہ اتنی غالب ہے، ایک لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ ارے کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل سعادت احترام جناب محترم معین الدین حضرت معین الدین محبوب کورجا صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین محترم اور معزز حاضرین کرام، کہ میرے پیارے مصطفیٰ کو، سرور کائنات کو رب کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت مل کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ جو حق کو اس طرح چھپا لے وہ جہنم کی آگ پہ کیسے صبر کریں گے؟ قیامت کے دن کسی سے، دنیا میں اگر کسی سے مسئلہ پوچھا گیا، اس کو علم تھا، چھپا گیا، مفادات کی چادر کے نیچے لیٹ گیا، مال و زر نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے تھی، جو شخص علم حاصل کرتا ہے، وہ علم جس سے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سے دنیا حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا کے اندر دنیا کا مال اکٹھا کر لے، اس لیے علم حاصل کیا کہ دنیا اسے مل جائے، دنیا حاصل کر لے، دنیا کا سامان مل جائے۔ ایسے شخص کو قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ علم کے حصول کا مقصد اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ علم تو حاصل کرتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، بلکہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ چار پیسے اچھے مل جائیں گے،
دنیا کا ساز و سامان مل جائے گا تو یاد کر لے یہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ابن ماجہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے سے تم علماء کے سامنے فخر کرو۔ علم اس لیے نہ سیکھو کہ میں علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، چلو میں بھی سیکھتا ہوں تاکہ کل کو میں بھی ان کے ساتھ فخر سے گفتگو کر سکوں، انہیں پتہ ہو کہ میں بھی عالم ہوں۔ علم اس لیے نہ سیکھو کہ علماء کے ساتھ فخر کا اظہار کر سکو، نہ اس لیے سیکھو کہ بیوقوفوں سے مقابلہ کر سکو یا محفلوں کے اندر ممتاز نظر آؤ، جس نے ایسا کیا اس کے لیے آگ ہے۔ جس نے علم سیکھا علماء کے سامنے فخر کرنے کے لیے، بیوقوفوں سے جھگڑا کرنے کے لیے یا اپنا مقام اپنا مرتبہ بلند کرنے کے لیے، ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا اس کے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ نبی رحمت کی دعا سنیے اور اس دعا کو یاد کیجئے۔ جب پیارے حبیب یہ دعا کرتے تھے تو ہم تو کہاں کے کتنے گناہ گار ہیں، ہمیں تو ہمیشہ یہ دعا اپنی زبان پہ رکھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہونی ہو۔ اس علم کا کیا فائدہ جس سے فائدہ نہ ہو، انسان جنت میں داخل نہ ہو؟ اس دعا کا کیا فائدہ جو مردود ہو؟ اس دل کا کیا فائدہ جو اللہ کے ڈر سے ڈرے نہ؟ اس جان کا کیا فائدہ، اس نفس کا کیا فائدہ جو بھرتا ہی نہیں ہے، جس کی طمع ختم ہی نہیں ہوتی؟ بخاری و مسلم میں سیدنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، بس اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں جہنم میں اپنی انتڑیوں کو لے کر گھوم رہا ہوگا، جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، یہ آدمی جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کو لے کر گھوم رہا۔ جہنمی اپنے اپنے عذاب پا رہے ہیں، وہ جہنمی اس کا یہ عذاب دیکھ کر اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اے فلاں، کیا تو وہی شخص نہیں تھا جو ہمیں دین کی باتیں بتایا کرتا تھا، ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، ہمیں برائی سے روکتا تھا، آج تو اتنے بڑے عذاب میں کیوں مبتلا ہے؟ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں ایسے بدنصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ہمیں ایسے مجرموں کے اندر شامل ہونے سے بچا لینا۔ ہم کمزور ہیں اللہ، ہمارے دل کمزور ہیں، اپنی رحمت سے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بچا لے، ہمیں وہ بنا دے جس کی ہم دعوت دیں اس پہ خود بھی عمل کریں، جس کا ہم پیغام لوگوں کو دیں اس پیغام کو پہلے اپنے 6 فٹ پر، اپنے گھر پر، اپنے خانوادے پر نافذ کریں۔ اس سے پوچھیں گے تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، وہ جواب میں کہے گا، ہاں میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ لوگوں سے کہتا تھا فجر کی نماز پڑھا کرو، خود سویا رہتا تھا۔ لوگوں سے گناہ کو، لوگوں کے سامنے اس گناہ کو کھول کے بیان کرتا، ڈراتا، لیکن خود اسی گناہ کے اندر داخل ہو جاتا۔ عصبیت کی آواز بلند کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ ایک مہاجر مذاق کے اندر ایک انصاری کی کمر پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ انصاری کو غصہ آ گیا، اس نے آواز لگائی، اے جماعت انصار،
مہاجر نے یہ سن کر آواز لگائی، اے مہاجروں میری مدد کرو۔ انصاری نے انصاریوں کو بلایا، مہاجر نے مہاجرین کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر موجود، یہ سنتے فوراً باہر آئے اور تشریف لا کر آواز لگائی، یہ جاہلیت کی سی پکار ہے، یہ جاہلیت کی سی پکار ہے، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور آپ شدید غصے میں آ گئے یہ سن کر کہ اس نے عصبیت کا نعرہ لگایا ہے۔ ایک نے اپنے گروہ کو پکارا، دوسرے نے اپنے گروہ کو پکارا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا اس پکار کو ترک کر دو، یہ خبیث پکار ہے۔ وہ صحابہ تھے، ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں نے جب یہ آواز لگائی انصاریوں مہاجروں، تو آپ نے فرمایا یہ خبیث پکار ہے، یہ عصبیت کی پکار ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا کمپنی میں کسی لڑائی ہو جائے کسی پاکستانی کی کسی انڈین سے، کسی انڈین کی کسی بنگالی سے، وہ پاکستانی ہونے کی بنیاد پہ پاکستانیوں کو بلائے، وہ انڈین ہونے کی بنیاد پہ انڈینوں کو بلائے، وہ بنگالی ہونے کی بنیاد پہ اپنی نیشنلٹی کو بلائے، تو یہ پکار جاہلیت کی پکار ہے، یہ عصبیت کی پکار ہے، یہ خبیث پکار ہے۔ کوئی قومیت کی بنیاد پہ بلائے، کسی ایک قوم کی دوسرے قوم والے سے لڑائی ہوگی، وہ اپنی قوم کو پکارے، یہ اپنی قوم کو پکارے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کی روایت پہ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا مارا گیا اس حال میں کہ وہ قومیت وطنیت کی عصبیت کی طرف بلا رہا تھا، یہ یا پھر عصبیت کی مدد کر رہا تھا، یہ مرنے والا جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لڑائی کا مقصد تو لا الہ الا اللہ ہے، لڑائی کا مقصد تو اللہ کی توحید کا غلبہ ہے، اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، وطنیت کی جنگیں لڑتا ہے، قومیت کی جنگیں لڑتا ہے، تو وطنیت، قومیت، آزادی کی جنگیں اسلام کی جنگیں نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ مرنے والا اسلام پہ نہیں جاہلیت پہ مر رہا ہے۔ ابو داؤد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، غور کیجئے، آپ فرماتے ہیں جس نے اپنی قوم کی ناحق مدد کی، کسی نے پٹھان کی مدد کی پٹھان ہونے کی بنیاد پہ، بلوچ نے مدد کی بلوچوں کی بلوچ ہونے کی بنیاد پہ، اور جانتا ہے کہ میں جس کی مدد کر رہا ہوں وہ ناحق ہے، غلط راہ پر ہے، صرف قومیت کی بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے، تو سنیے اس کی مثال ایسے اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر گیا لیکن اس کی دم باہر موجود ہے۔ دم باہر ہونے سے اونٹ کو کوئی فائدہ ہے؟ خود تو گر گیا، خود تو مر گیا۔ تو جو شخص ناحق کسی قوم کی مدد کرے اپنی قومیت کی بنیاد پر، تو وہ ہلاکت اور بربادی کے راستے کا راہی ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 3 قسم کے لوگ قابل نفرت ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ مکہ اور مدینہ میں رہنے والے، وہاں رہنے کے باوجود اسلامی شریعت کی راہ کو چھوڑ کر الحاد کا راستہ اختیار کرنے والے، ملحد ہو جانے والے، وہ بد نصیب ہیں جو قابل نفرت ہے اللہ کے ہاں۔ نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کے طور طریقوں کو رائج کرنے والے قابل نفرت ہے اللہ کے ہاں۔ جاہلیت میں بتوں کو سجدے نہیں ہوتے تھے، بتوں کا طواف ہوتا تھا نا۔ آج جو قبروں پہ سجدوں کو اسلام کے نام پہ رائج کر رہا ہے، قبروں کے طواف کو اسلام کے نام پر رائج کر رہا ہے، کفار کے طور طریقوں کو، جاہلیت کے طور طریقوں کو اسلام میں رائج کرتا ہے، یہ قابل نفرت ہے اللہ کے ہاں۔ ناحق کسی کا خون کرنے کا خواہش مند اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پہ باقی رکھے، توحید پہ باقی رکھے، زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔